یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے وہ قدم اٹھایا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں رہنے والی نادیہ، جسے لوگ عزت سے جانتے تھے، ایک دن ایسا فیصلہ کر بیٹھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نادیہ کے ماں باپ پریشان، پڑوسی حیران اور سارا گاؤں خاموش تھا، کیونکہ نادیہ نے اعلان کیا کہ وہ شادی کرے گی، لیکن انسان سے نہیں بلکہ ایک کتے سے۔ سب نے سمجھا یہ کوئی مذاق ہے، لیکن جب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں تو لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی؟ کیا نادیہ پاگل ہو چکی تھی؟ اس فیصلے کے پیچھے چھپی تھی کوئی ایسی حقیقت جس نے اسے یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ اس سیریز میں اب جانیں گے وہ راز جو آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ لیکن پہلا اشارہ بہت خطرناک ہے۔ نادیہ کے خواب میں ایک عورت آتی تھی اور کہتی تھی، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تیرا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے میرے بیٹے کا۔ نادیہ کا فیصلہ سب کے لیے ایک صدمہ تھا، مگر نادیہ کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا تھا، نہ ہی کوئی خوف۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور گاؤں میں چامگوئیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ لوگ کہتے یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، کچھ بولتے اس پر کسی جن کا سایہ ہے، مگر نادیہ بس خاموش رہتی اور اپنے کتے شیرو کے ساتھ وقت گزارتی۔ لیکن اصل بات تو اب سامنے آئی۔ نادیہ کی ماں نے رو رو کر بتایا، ہم پر ایک بد دعا ہے۔ برسوں پہلے میری نند نے ایک کتے کو مارا تھا اور مرتے وقت اس نے کہا تھا، تمہاری نسل میں ایک لڑکی کتے سے نکاح کرے گی اور وہی تمہاری نسل کو بچائے گی۔ یہ سن کر سب کی روح کانپ گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا نادیہ واقعی بد دعا کا شکار تھی؟ وہ خود کوئی قربانی دے رہی تھی؟ اس کہانی میں کچھ ایسا ہے جو آنکھوں سے نہیں، صرف دل سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شادی کا دن آخر کار آ ہی گیا۔ پورے گاؤں میں سنوٹا تھا، نہ کوئی بینڈ نہ بارات، بس خاموشی، خوف اور حیرانی۔ نادیہ نے لال جوڑا پہنا، ماتھے پر بندیا، ہاتھوں میں چوڑیاں، مگر چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ سامنے بیٹھا تھا شیرو، ایک عام سا کتا، لیکن آج اس کا رتبہ بدل چکا تھا۔ مولوی صاحب بھی الجھن میں تھے، مگر نادیہ کے باپ نے کہا، یہ نکاح ضروری ہے، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ نکاح شروع ہوا، لوگوں کی نظریں جھک گئیں، کچھ نے تو آنکھیں بند کر لیں۔ قبول ہے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی آسمان پر کڑک دار بجلی گری۔ شیرو اچانک زور زور سے بھونکنے لگا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے وہ بھی کسی اور روح کے قبضے میں ہو۔ یہ نکاح صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ ایک پرانا قرض چکانے کا عمل تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوف تو اب شروع ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد نادیہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ دنیا سے کٹ گئی ہو۔ شادی کی رات نادیہ نے کسی سے بات نہ کی، بس خاموشی سے کمرے میں چلی گئی، اور شیرو، وہ بھی اس کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے ایک عجیب آواز آئی، نہ کتے کی نہ انسان کی، بلکہ جیسے کوئی تیسری مخلوق ہو۔ نادیہ کی ماں دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھولا تو حیرت سے چیخ مار دی۔ نادیہ زمین پر بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں سارخ ہو چکی تھیں، اور اس کے پیچھے شیرو خاموش کھڑا تھا، مگر اس کی چھایا کسی انسان جیسی دکھ رہی تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے کہا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ ہو، ورنہ وہ واپس آ جائے گا، وہ جو شیرو کے اندر قید ہے۔ یہ نکاح محض رسم نہیں تھا، یہ تو کسی اور دنیا کا دروازہ کھول چکا تھا۔ نادیہ اور شیرو کے نکاح کے بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کے وقت لوگوں کے دروازے خود بخود کھلنے لگے، کبھی کسی کو سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، تو کبھی ہوا میں کسی کے ہنسنے کی آواز۔
ایک بچہ اچانک لاپتہ ہو گیا اور صبح گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس بے ہوش ملا۔ اس کی زبان پر بس ایک لفظ تھا، وہ آ چکا ہے۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ شادی کسی انسان اور جانور کی نہیں تھی، بلکہ ایک بند دروازے کو کھولنے کا عمل تھا۔ نادیہ اب گاؤں سے باہر نہیں نکلتی۔ اس کی ماں کہتی ہے، وہ اب نادیہ نہیں رہی، بلکہ وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ اور شیرو، اب وہ کتا کم اور کوئی انسان زیادہ لگتا ہے۔ یہ کہانی جادو، بددعا اور ایک پرانی رکی واپسی ہے، جس کا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ آخر کار وہ رات آ گئی جب نادیہ نے اپنی ماں کو سچ بتایا۔ امی، شیرو صرف ایک کتا نہیں، وہ میرے بچپن کا ہمزاد ہے۔ نادیہ نے بتایا کہ جب وہ 7 سال کی تھی تو ایک دن وہ جنگل میں کھو گئی تھی، اور وہاں اسے ایک سایہ ملا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر گیا۔ اس نے کہا تھا، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں لوٹ کر آؤں گا، تمہارا محافظ بن کر، تمہارا شوہر بن کر۔ نادیہ کے ماں باپ یہ سن کر لرز گئے۔ تب نادیہ نے دروازہ کھولا اور سامنے شیرو نہیں، بلکہ ایک جوان انسان کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں وہی تھیں، کتے جیسی سنجیدہ، خاموش اور خوفناک۔ اب وہ نادیہ کا شوہر بن چکا تھا، اور کہانی کا مقصد صرف شادی نہیں تھا، بلکہ وہ نادیہ کو ایک نئی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا، جہاں انسان اور سائے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ شادی اصل میں ایک معاہدہ تھی۔ نادیہ کے قدم جیسے ہی اس جوان سائے کے ساتھ آگے بڑھے، دنیا کی روشنی بدلنے لگی۔ ہر طرف دھند، پرانی زبان میں بولتے سائے، اور ایک روشن دروازہ جو کبھی گاؤں میں تھا ہی نہیں۔ نادیہ نے پوچھا، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ بولا، جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں انسان سائے بن جاتے ہیں، اور محبت قربانی میں بدل جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی نادیہ نے دیکھا ایک دنیا جو دن کی روشنی میں بھی تاریک تھی، جہاں پرندے بولنے کی بجائے روتے تھے، اور درخت انسانوں کی طرح سانس لیتے تھے۔ ایک تخت تھا جس پر ایک عورت بیٹھی تھی، آنکھوں میں انتقام اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ وہ بولی، نادیہ، آخر کار تم آ ہی گئیں۔ اب تمہیں اپنی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ تم صرف دلہن نہیں، ہمارے درمیان آخری دروازہ ہو۔ کہانی اب ایک نئی جنگ کی طرف جا رہی تھی، روشنی اور اندھیرے کی جنگ۔ نادیہ تخت کے سامنے خاموش کھڑی تھی، اور وہ سایہ عورت اسے گھور رہی تھی، جیسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری قربانی کیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ نادیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، نہیں۔ عورت مسکرائی، تمہیں اپنی شناخت چھوڑنی ہوگی۔ نادیہ نام کی کوئی لڑکی اس دنیا میں نہیں رہے گی، اور تم سائے کی بیوی کہلاؤ گی، ہمیشہ کے لیے۔ نادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ شیرو اب انسان بن چکا خاموش کھڑا تھا۔ اگر میں نہ مانی تو؟ نادیہ نے پوچھا۔ تو تمہاری دنیا، تمہارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ نادیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں اس کے گاؤں کی جھلک دھند میں نظر آ رہی تھی، اور وہاں اس کی ماں دعا مانگ رہی تھی۔ اب نادیہ کے پاس صرف 2 راستے تھے، اپنی پہچان بچائے، سب کچھ بچائے، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جس نے قسمت کی لکیر ہی بدل دی۔ نادیہ نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، میں تیار ہوں، اپنی شناخت چھوڑنے کے لیے، اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، سائے جھک گئے، اور وہ عورت تخت سے اٹھی، بولی، تم نے وہ چانا جو بہت کم چانتی ہے، قربانی۔ نادیہ کے جسم سے روشنی نکلنے لگی، اس کا نام، اس کی پہچان آہستہ آہستہ ہوا میں بکھرنے لگی۔ اسی لمحے آسمان میں روشنی چمکی،
اور گاؤں کے آسمان سے دھند چھٹنے لگی۔ نادیہ کی ماں نے گھر کی چھت سے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار سکون سے آنکھیں بند کیں۔ لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ سایہ عورت پھر سے مسکرائی اور بولی، یہ تو صرف پہلا قدم تھا، اصل دروازہ تو اب کھلا ہے۔ اب نادیہ کا وجود صرف ایک کہانی تھا، مگر وہ کہانی اب ہر سائے میں زندہ تھی۔ نادیہ اب کہانیوں میں بدل چکی تھی، نہ کوئی جسم نہ نام، بس ایک روشنی جو سائے کے پیچھے رہ گئی۔ گاؤں میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، بچے ہنسنے لگے، دروازے بند رہنے لگے، اور لوگ نادیہ کو ایک قربانی کہہ کر بھولنے لگے۔ مگر اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ ایک دن گاؤں کی ایک چھوٹی بچی نے کہا، امی رات کو ایک آنٹی میرے کمرے میں آئیں اور بولیں جب وقت آئے گا تم میری جگہ بنو گی۔ ماں گھبرا کر کمرے میں گئی، وہاں کچھ نہیں تھا، بس ایک سایہ دیوار پر جو انسان کا نہیں، نادیہ کا لگتا تھا۔ اور پھر پرانے کنویں سے آواز آئی، قربانی کبھی پوری نہیں ہوتی، یہ صرف نئی شکلوں میں لوٹتی ہے۔ کہانی ختم ہو چکی ہے، مگر سایہ ابھی زندہ ہے، اور جب روشنی کم پڑتی ہے نادیہ لوٹ آتی ہے۔